تو آقا نے فرمایا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے بارے میں کہ آج جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں 2 گانا ادا کریں گے، 2 رکعت ادا کریں گے، اور اس کے بعد اپنے جانوروں کی قربانیاں کریں گے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا جس نے اس طریقے کے مطابق اپنی قربانی کی کہ پہلے نماز پڑھی بعد میں قربانی کی، تو اس نے ہمارا طریقہ پا لیا۔ جس نے پہلے نماز پڑھی بعد میں قربانی کی اس نے ہمارا طریقہ پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس نے فقط گوشت خوری کی، اس نے ہمارا طریقہ نہیں اپنایا اور نہیں پایا۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنا جو جانور تھا 6 ماہ کا ان کے پاس بکرا تھا، 6 ماہ کا۔ آقا کریم کے تشریعی اختیارات کو ملاحظہ کریں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو چیز جس کے لیے چاہیں جائز کر دیں اور جس کے لیے چاہیں ناجائز کر دیں۔ تشریعی اختیارات، شرعی معاملے میں اختیارات جس کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت خزیمہ کی ایک کی شہادت 2 کے برابر کر دی، کیا ہے؟ حالانکہ ہر معاملے میں گواہی کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ضروری ہے نا۔ خزیمہ کی تنہا اکیلے کی گواہی 2 کے برابر کر دی۔ سونے چاندی ہر قسم کے زیورات ہمارے لیے ناجائز ہیں، ہیرے جواہرات سب ناجائز ہیں نا، اور چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو کہ 4.5 ماشا سے کم ہو، 4.5 ماشا تک نہ ہو، اور جو تقریباً 4.5 گرام ہی بنتے ہیں، تقریباً ہو سکتا ہے 0.10 گرام لگ بھگ کچھ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن تقریباً 4.5 ہی گرام بنتے ہیں گرام کے اعتبار سے۔ جہاں تک ہمیں امید ہے غالباً 4.17 یا 25 تک ایسے کچھ گرام بنتے ہیں۔ تو 4.5 ماشا آقا نے فرمایا کہ اس سے کم ہونا چاہیے، حدیث یہ ثابت ہے۔ تو ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، 4.5 ماشا تک نہ ہو، اور ایک نگ والی، یہ بھی شرط ہے، بغیر نگ والی ہو تب بھی حرام، ایک سے زیادہ نگ والی ہو تب بھی حرام، 4.5 گرام یہ 4.5 ماشا تک برابر ہو تب بھی حرام۔ یعنی 3 شرطیں ہیں، 4.5 ماشے سے کم سے کم ایک نگ یہ ہو، اور بغیر نگ والی ہو، ایک نگ بغیر نگ والی نہ ہو، ایک نگ ہو، ایک سے زیادہ نگ نہ ہو، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی زیور چاہے سونے کا یا چاندی کا بنا ہوا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک کے لیے آقا نے فرمایا کہ سراقہ وہ کیا لمحہ ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، آقا نے فرمایا تھا۔ جب آقا کریم ہجرت کے راستے پہ نکلے تھے تو سراقہ نے پیچھا کیا تھا نا 100 سرخ اونٹنیوں کی لالچ میں، اس کا گھوڑا جو تھا ایک بار ٹخنے تک، ایک بار گھٹنے تک زمین میں دھس گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جو بھی ہو، اگرچہ آج یہ شخص اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ سے نکل رہا ہے، لیکن عنقریب ایسی جمعیت لے کر آئے گا کہ پورے مکہ کو اس کے سامنے جھکنا ہوگا۔ یقین ہو گیا تھا حضرت سراقہ بن مالک کو، تو کہا تھا نا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے جان کی امان لکھ دیں۔ سراقہ نے کہا تھا جان کی امان لکھ دیں، آقا نے لکھ دیا تھا۔ تو آقا نے فرمایا تھا کہ وہ کیا لمحہ ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا اور جب ایران فتح ہوا، کسرا کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو حضرت عمر کے پاس جب اس کے خزانے لائے گئے تو انہوں نے پوچھا سراقہ کہاں ہیں؟ میں اپنے نبی کی بات کی حقانیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ سراقہ کہاں ہیں؟ اور کسرا کے سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ تو زیورات تو ہم لوگوں کے لیے ناجائز ہیں، لیکن آقا نے سراقہ کے لیے جائز کر دیے۔ تو اس سے بھی ہمارے آقا کے حوالے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز کر دے، جو چیز چاہیں ناجائز کر دے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے نا۔
عقائد کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ تو حضرت ابو بردہ جنہوں نے اپنا جانور پہلے ہی ذبح کر دیا تھا نماز سے پہلے، اس لیے کہ ان کے جو پڑوسی تھے نا، ہمسائے غریب لوگ تھے، تو آپ نے چاہا تھا کہ ان کو گوشت مل جائے، ان کو گوشت مل جائے، تو غریب پڑوسیوں کو دینے کے لیے آپ نے پہلے ہی سے اپنا 6 ماہ کا بکرا ذبح کر دیا تھا، 6 ماہ۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں آپ نے جب یہ فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا، قربانی کی، اس نے ہمارا طریقہ پا لیا، جس نے پہلے کیا اس نے صرف گوشت خوری کی، اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو ایسا کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ پہلے والی قربانی ویلڈ کر دی، نماز سے پہلے والی سب کے لیے نہیں ہے۔ اور 6 ماہ کی بکری اور بکرا میں کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کچھ بھی کم ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صرف بھیڑ کے بچے کے لیے کہ اگر 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں لگے اتنا موٹا تازہ ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، صرف بھیڑ کے لیے، بکرے کے لیے نہیں ہے، لیکن آقا نے ان کے لیے جائز کر دی۔ تو آقا دو جہاں سے کا اس سے جہاں اختیار ثابت ہوتا ہے، وہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے محلے ہی میں ہو جائے نماز، شہر میں کہیں بھی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی آپ کر سکتے ہیں، شہر میں کہیں بھی اگر ہو جائے عید کی نماز تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے کسی کو پہلے ہی گوشت چاہیے، ہو سکتا ہے، تو دیہات جہاں پر عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، آقا نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہات میں جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ گاؤں دیہات میں عید کی نماز ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ صبح صادق کے بعد جب چاہیں تب کر لیں۔ تو اب اگر کسی کو پہلے گوشت چاہیے تو علماء نے ایک صورت یہ بتائی ہے کہ چاہیے کہ اپنا جانور گاؤں میں بھیج دیں تاکہ وہاں سے قربان ہو کر کے آ جائے، پہلے گوشت تیار ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن شہر میں بغیر عیدین کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ایک جگہ بھی نماز ہو گئی تو اب قربانی جائز ہے۔ اور ایک اور حدیث جو آقا نے فرمایا کہ یہ قربانی کے دنوں ہی کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ آج کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول اور محبوب نہیں ہے۔ خون بہانا سب سے زیادہ مقبول اور محبوب اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا کرے، مان لیجئے کہ یہ جانور کو قربان کرنے کے بجائے وہ چاہے کہ صدقہ کر دے تو نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ قربانی ہی کرے۔ اور اس حوالے سے اس حدیث کی ہی روشنی میں کچھ مسائل جو کہ ضروری ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کے اوپر قربانی جائز یہ واجب تھی، اور اگر اس نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے دن گزر گئے تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ صدقہ کرے، قیمت صدقہ کرے، یا اگر بکرا خرید چکا تھا تو بکرا صدقہ کر دے اگر وہ قربانی نہیں کر سکا تو۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے تو اب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ خود اس کو ذبح کر دیا، اگر ذبح کر دیا تو گوشت نہیں کھا سکتا، پورے گوشت کو صدقہ کرے، اور ذبح کرنے کی وجہ سے جو قیمت میں نقصان ہوا ہو اس قیمت کا بھی صدقہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہی ضروری ہے، صدقہ اگر کر دیں قربانی کے دنوں میں تو یہ مقبول نہیں ہے، بلکہ قربان کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات کہ خون بہانا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے،
آیت کریمہ کیا وہ آیت کریمہ ہے باقی بھائی؟ لن ینال اللہ، جی وہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا او کما قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ گوشت رب تک نہیں پہنچتا، خون رب تک نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ خون بہانا سب سے زیادہ محبوب ہے، حدیث میں آیا کہ خون زمین پہ اس کا قطرہ گرے اس سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ سے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کا خون زمین پہ گرے اس سے پہلے قربانی کرنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول اسی جگہ موجود تھے، تو آپ نے یہ بات حضرت فاطمہ سے فرمائی تھی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صرف آپ کی آل کے لیے ہے کہ پوری امت کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی نا آقا کی، تو فرمایا کہ یہ صرف آپ کے گھر والوں کے لیے ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو کیا صرف آپ کے گھر والوں کے لیے ہے کہ پوری امت کے لیے؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری پوری امت کے لیے۔ تو خون کا گرنا زمین پر ہو اس سے پہلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک حدیث میں کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو خون بہانا بھی ضروری ہے کیونکہ شریعت کی جانب سے ہمارے اوپر حکم ہے، لیکن دوسری جانب یاد رکھیے گا اصل یہ ہے، اصل ایک حدیث میں آقا نے اپنے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا ينظر اللہ الی صورکم ولا الی اجسادکم ولکن ينظر الی قلوبکم، اللہ پاک نہ تمہاری ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ بدن کی صفائی ستھرائی کو دیکھتا ہے، نہ کپڑوں کی عمدگی کو دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اصل ہے نا۔ تو حدیث میں تو جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ خون بہانا ضروری ہے، لیکن مقصود خون بہانا نہ ہو بلکہ تقویٰ ہو۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں او کما قال اللہ تعالی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو حدیث میں ظاہر والے کا حکم دے دیا، ظاہر والے کا کہ خون بہانا ہے، اور اللہ پاک نے دلوں کی ستھرائی کو بھی بیان کر دیا۔ یاد رکھنا خون بہا کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ دلوں میں خدا کی محبت ہو اور وہ خون فقط رب کی رضا کے لیے بہایا گیا ہو، دکھاوے کے لیے نہ بہائے۔ وہ جو خون ہے بہایا گیا ہو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہمارا جانور تو اتنا مہنگا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا فرما ہے، یہ نہیں، ہم نے اتنی قربانیاں کروا لی، نہیں، بلکہ اصل مقصود تقویٰ ہے۔ قابیل و حابیل کا واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے، قابیل و حابیل کا واقعہ، اسی واقعے سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک تقویٰ والوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، نام میں کبھی کبھی بڑا مشابہت ہو جاتی ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا، ہے نا؟ تو ایک سمپل سی ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں، قابیل میں قاف ہے، کیا ہے؟ اور قاف سے ہی قتل ہوتا ہے، تو جس کے نام میں قاف ہے نا اسی نے قتل کیا تھا، سمجھ گئے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ جلتا تھا حضرت حابیل سے، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو صبح کے وقت 2 بچے ہوتے تھے اور شام کے وقت 2 بچے ہوتے تھے۔ وہ مسئلہ جو تھا نا اس وقت والا، چونکہ نسل انسانی کو بڑھانا تھا، تو وہ نوامیس قدرت یا جو فطرت کے قوانین ہے ان قوانین سے الگ وہ معاملہ تھا اس وقت، سمجھ گئے؟ حضرت آدم نے جو سب سے پہلے گیہوں بویا، جبریل امین آئے وہ اور بویائی کا طریقہ سکھایا، گندم کا دانہ وہیں سے لے کر کے آئے،
اور جب بویا تو اگلی گھڑی میں گیہوں بن کر تیار ہو گیا. اور کتنا مہینہ تیار ہوا, یہ انتظار کرنا پڑتا ہے. کتنا مہینہ؟ 4 مہینہ لگ بھگ, ہے نا. وہاں پر یہ ہوا تھا کہ ابھی بویا اور 1 گھنٹے میں تیار. تو وہاں پر قوانین قدرت سے الگ معاملات تھے اس وقت, کیونکہ ایک تو تعلیم اور سکھانا بھی تھا کہ دیکھو ایسے ایسے زمین کو جنت نشان بنانا ہے, جو وہاں دیکھ کر کے آئے ہو اور رہ کر کے آئے ہو نا, دیکھ کر کے کہ جنت میں کیا کیا انتظامات و معاملات تھے, ایسے ایسے کرنا ہے, سکھانا تھا. اور چونکہ نسل انسانی کو بھی بڑھانا تھا, لہذا صبح کے وقت ایک جوڑے کا بچوں کا پیدا ہوتا تھا, ایک جوڑا, ایک لڑکا ایک لڑکی. اور شام کے وقت بھی ایک جوڑا, ایک لڑکا ایک لڑکی. اور نکاح کا معاملہ ایسا تھا کہ شام کا لڑکا صبح کی لڑکی, دونوں کا نکاح ہوتا تھا. صبح کا لڑکا شام کی لڑکی, دونوں کا نکاح ہوتا تھا. تو اب قابیل و حابیل کا مسئلہ سن لیجئے کہ حابیل کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی, بہت زیادہ. نہیں, ہاں, قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی, اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی. اب قانون کے مطابق, ان کی شریعت کے مطابق یہ ہوا کہ حابیل کی شادی ہوگی قابیل کی بہن کے ساتھ, اور قابیل کی شادی ہوگی حابیل کی بہن کے ساتھ. ایسا معاملہ تھا. اب قابیل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں. وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی وہ, اور حضرت حابیل کی جو بہن تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی. تو یہ بھی ایک فتنہ تھا, شروعات میں. تو اب اسی وجہ سے اب شریعت نے تو بانڈنگ کی تھی کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ ڈیفرنس رکھنا ضروری ہے کہ جو جس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب جو تھا یہ قابیل جلنے لگ گیا, اور اسی میں ایک اور واقعہ کیا ہو گیا, دونوں نے قربانیاں, دونوں نے, قابیل نے بھی قربانی کی, حابیل نے بھی قربانی کی. اب پچھلی شریعتوں میں ایسا تھا کہ قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آگ آتی تھی اور پورے گوشت کو جلا کر کے لے کے چلی جاتی تھی. یہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں, پچھلی شریعتوں میں. ہمارے اوپر رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ قربانی بھی کرتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں, ثواب بھی پاتے ہیں. آم کا آم, گٹھلیوں کا دام, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں آقا کے صدقے میں ہمیں ملا ہوا ہے, ہمارے آقا کی رحمت ہے. یہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا گیا. جب حق و باطل کی جنگ ہو تو باطل کی شکست کے بعد جو مال آئے مال غنیمت ہے, حلال ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا, نہیں, آگ آئے گی اس کو بھی جلا دے گی. یہ امت محمدیہ پر رب کا خصوصی کرم ہے جو ہمارے آقا کے واسطے سے ہمیں ملا ہوا ہے. تو جب قابیل و حابیل دونوں نے قربانیاں کی, آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کیے ہوئے جانور کو جلا دیا اور قابیل کے جانور کو نہیں جلایا. تو اسے سمجھ میں آیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی نہیں ہوئی. تو اب اس وقت بڑا جھنجھلایا غصے میں. تو اس وقت حابیل, حضرت حابیل نے کہا تھا, جس کی حکایت اللہ پاک نے قرآن میں بھی کی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی سنو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظاہری عبادتیں نہیں دیکھی جاتی, دلوں کی تقوی دیکھی جاتی ہے, نیتوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے, پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے. اللہ پاک عبادتیں اور نیکیاں تقوی والوں ہی سے قبول کرتا ہے, سب سے قبول نہیں کرتا ہے. اللہ پاک نے بھی اس کی حکایت کی. تو اللہ پاک ہمیں قربانیوں کے ساتھ ساتھ تقوی کی نعمت سے نوازے اور ہمیں بچائے ریاکاری سے, دکھاوے سے, سمعے سے. اور اس لیے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں نے اتنے جانوروں کی قربانی کی, اتنے مہنگے جانور لائے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اخلاص اور تقوی بہت ضروری ہے. ایک حدیث پاک جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آقا نے فرمایا اخلص العمل یجزیک منہ القلیل. عمل کو خالص کرو, تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. تو حدیث میں آیا
کہ خون گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول جو ہماری قربانیاں ہیں ہو جاتی ہیں اور تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو روپیہ، جو پیسہ قربانی کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پیسے سے بڑھ کر کے پیارا، زیادہ پیارا کوئی اور پیسہ نہیں ہے، کوئی اور پیسہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ قربانیاں کرنی ہے، اگر قربانیاں کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو اور دوسروں کا سہارا بنو، کسی کو کچھ دے دو۔ اور یہ جانور بے زبان جانوروں کی قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ جیو ہتیا مت کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، فقط ایک بات، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کہ دیکھیں قربانی کی اصل ہے محبت الہی۔ کیا ہے؟ محبت الہی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ تو قربانی کی اصل محبت الہی ہے، اسی کو آپ تقوی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری محبت اور تقوی ہی رب تک پہنچتی ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اصل ہے محبت الہی، اور محبت الہی میں محبوب چیزوں کو قربان کرنا، یہی قربانی کی اصل ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو جانور ہم پالتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو کیا اس جانور سے محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جو جانور اپنے گھر میں رکھیں، پالیں، پوسیں، کھلائیں پلائیں، اس سے دل لگ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت جو ہم اسے قربان کرتے ہیں تو در حقیقت رب کی محبت پہ اس کی محبت کو قربان کرتے ہیں، یہی اصل ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ ایک ہفتہ کے لیے لے کر کے آئے ہو تو کیا ہے گی محبت، ایک دن پہلے خرید کر کے لائے تو کیسی محبت، تو کیسا لگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے یہ قربانی کے جانور ایک دن پہلے لے آیا تو کیسی محبت، کیسا لگا، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بات مان لیا جائے کہ لگاؤ اس سے نہیں تھا تو پیسوا سے لگاؤ تھا نا، جو پیسہ جو خرچ ہوا اسے خریدنے میں، اس سے تو لگاؤ تھا، اس سے محبت تھی۔ انسان کے دل میں مال کی محبت ایک طبعی طور پہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں فرمایا ہے اللہ پاک نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مال کی محبت کو ہم نے مزین کیا ہے، اور ضرورت ہے، بیسک ضرورت ہے، بنیادی، تو کیوں نہ محبت ہوگی؟ تو چاہے جانور کی محبت کو قربان کریں یا پیسے کی محبت کو قربان کریں، رب کی محبت ہی کے لیے تو قربان کر رہے ہیں۔ اور یہی ہے اصل قربانی کی، یہی ہے اصل کہ رب کی محبت میں باقی تمام محبتیں قربان کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سن لیں اس حوالے سے، آقائے تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار صحابہ نے بھی پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، جو کہ ابو الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب آپ ہی کی نسل سے ہوئے نا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ تو حضرت اسحاق کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہوئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل سے ہوئے۔ ان کی نسل سے حضرت اسحاق، یہ جو جتنے ہیں نا، یعقوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ وغیرہ حضرت علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل آپ کے بیٹے دوسرے جو حضرت حاجرہ سے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے تنہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور انہی کی یہ سنت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، ایک آیت کریمہ مختصراً اس کا مفہوم سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، یاد کرو۔ اور یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو پتہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پتہ یا تو سن کے ہوتا ہے، یا تو دیکھ کے ہوتا ہے، یا تو کتاب پڑھ کے ہوتا ہے، یا تو مطلب دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ورنہ ایک اور صورت ہے وحی الہی،
الہی، تو یا تو سن کر، یا تو دیکھ کر، یا تو کتاب پڑھ کے۔ بظاہر تین صورتوں سے پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی سے سنا نہیں تھا، کیونکہ آپ مکہ سے باہر کبھی گئے ہی نہیں، اور گئے بھی تو اتنا زیادہ لوگوں سے معاملات نہیں ہوئے کہ آپ نے سن لیا پورے واقعات حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور تمام انبیاء کے۔ آپ نے بظاہر کوئی کتاب یہ پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے بظاہر علم حاصل ہی نہیں کیا تھا، تو آپ نے سن کر کے بھی نہیں جانا، آپ نے پڑھ کر کے بھی نہیں جانا، تو ایک ہی بنتا ہے، بچتا ہے کہ آپ نے دیکھ کر کے جانا، آپ نے دیکھ کر کے جانا۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی طور پہ ہر زمانے میں موجود تھے، قیامت تک موجود رہیں گے، اور کائنات کی تمام چیزوں کو آپ دیکھ کر کے جانتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آیا نا کہ میں دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی میں رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ تو آقا کریم جو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو رب نے آزمایا، ان کے رب نے، یاد کرو۔ یاد کرنا تبھی ہوتا ہے جب پتہ ہو۔ تو آقا کو پتا تھا، کیسے پتا تھا؟ سن کر نہیں، پڑھ کر نہیں، ایک ہی آپشن بچتا ہے، دیکھ کر، ہے کہ نہیں؟ دیکھ کر بچتا ہے کہ آقا کریم کو دیکھ کر تمام باتیں پتا تھی۔ آقا کریم کائنات کی تمام باتوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم کوئی سامنے رکھی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں کبھی جان کے حوالے سے آزمایا، آگ میں ڈالا گیا، واقعات پتہ ہیں، یہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، بابل میں آپ پیدا ہوئے جو عراق کا ایک ملک ہے، آپ نے بابل سے پہلی ہجرت کی ملک شام کی جانب، دوسری ہجرت کی ملک شام سے فلسطین کی جانب، تیسری ہجرت کی فلسطین سے مصر کی جانب، اور مصر ہی میں وہ واقعہ ہوا تھا حضرت سارہ اور بادشاہ والا۔ میں تفصیل کی جانب نہیں جانا چاہتا کہ وہ جو بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر تھا، تو اس نے حضرت سارہ پر دراز دستی کرنا چاہی، تو اللہ پاک نے یہ ان کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا کہ جب وہ ہاتھ بڑھاتا تو اس کے ہاتھ سر ہو جاتے تھے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی کے بعد یہ میں باتیں فقط اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت سارہ کی عظمت کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم باہر موجود ہیں، جو دیوار تھا اللہ پاک نے اسے اس دیوار کو ایسا بنا دیا کہ بالکل آر پار دکھائی دیتا تھا کہ دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے سارہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جب وہ ہاتھ بڑھاتا کون؟ بادشاہ، تو اس کے ہاتھ شل ہو جاتے تھے۔ تو حضرت سارہ کی عظمت کو دیکھ کر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ان کا کنیز بنا کر کے ان کے ساتھ کر دیا تھا، اور ان کی بیٹی، اس بادشاہ کی بیٹی کون تھی؟ وہی حضرت ہاجرہ، اور وہی حضرت ہاجرہ کی نسل سے ہمارے آقا ہوئے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ باندی تھی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باندی کی نسل سے تھے، نسب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو حالانکہ حضرت ہاجرہ باندی نہیں تھی، شہزادی تھی مصر کی۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اپنی شہزادی کو دے دیا تھا کہ ہماری بیٹی کسی گھر میں کسی راجا کی بیوی بن کر کے عائش کرے، اس سے بہتر ہے آپ جیسی عظیم خاتون کی کنیز بن کر کے۔ تو حضرت ہاجرہ کوئی باندی نہیں تھی بلکہ وہ شہزادی تھی، اور آقا کریم جو حضرت ہاجرہ کی نسل سے ہے، حضرت ہاجرہ ان کی امی ہے، تو حضرت ہاجرہ کی وجہ سے کوئی آقا کی نسل پہ طعن نہ کرے کہ آپ باندی، ایک باندی آپ کی نسل میں آتی ہے، نہیں، بلکہ آپ کی نسل میں حضرت ہاجرہ شہزادی ہیں، وہ آتی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی حضرت سارہ سے، حضرت سارہ کی اجازت سے۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی یہ مصر کی جانب، اور پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، حضرت اسماعیل کی۔ اب ایک اور آزمایا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، تو آپ مکہ چھوڑ کر کے آ گئے، اس وقت بیاب ہو گیا، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں۔
پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل ذرا سا چلنے پھرنے کام کرنے کے قابل ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ 5-6 سال 7 سال کے تھے، نہیں بلکہ کام کرنے کے قابل ہو گئے تھے حضرت اسماعیل. فلما بلغ معه السعي، قرآن کی آیت، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. جب اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے، تب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور آ کر کے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا حضور جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے. تو اولاد کے حوالے سے بھی آزمایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ہر آزمائش پہ پورے اترے، ہر آزمائش پہ پورے اترے. اس سے ہمیں قربانی کا یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر آزمائشیں اور مصیبتیں ہمارے پاس آئیں تو ہم اس پر صبر کر کے رب کی بارگاہ سے مقام پا سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے پایا. آزمائشیں ہوئی، صبر کیا، کامیاب ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. یعنی کہ سروری آزمائشوں کی بھٹی میں تپنے کے بعد، کندن بننے کے بعد ملتی ہے. سرداری تب ملتی ہے، سمجھ رہے؟ اور جو خالی بغیر کسی آزمائش کے اور بغیر کسی مصیبت اور قابلیت کے کسی مقام و منصب تک پہنچ جائے نا، وہ ڈبو دیتے ہیں قوم کا بھی اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی، ہے کہ نہیں؟ اچھے طریقے سے نروہن نہیں کر پاتے. لیکن یاد رکھیے گا اپنی اولاد کے لیے کوشش کرنا کوئی غلط نہیں ہے، شرط ہے قابل ہونا، شرط ہے. کیسے؟ سنیے. حضرت ابراہیم سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، مولا کہ حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا ومن ذریتی، قال ومن، مولا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا، میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کے لیے کوشش کرنا کسی منصب کے لیے غلط نہیں ہے، اور جب اولاد کے لیے غلط نہیں ہے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے کیسے غلط ہو جائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو یہ سفارش و فارش، جو سفارش ہے اس کا ایک انتہائی غلط تصور لوگوں میں پا لیا گیا ہے کہ جو سفارش والا ہوگا وہ انتہائی نکما غلط ہوگا. اسلام سفارش کو غلط نہیں کہتا، نااہل کی سفارش کو غلط کہتا ہے. جو نااہل ہے وہ کسی بڑے کی سفارش کی وجہ سے بڑے منصب تک نہ پہنچ جائے، جو اہل ہے وہ سفارش کی وجہ سے ملے تو یہ اعانت مسلم ہے، مسلمان کی مدد کرنا ہے، جو ایک ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا ومن ذریتی، مولا میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرما. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کاہے پوچھ رہے ہو، ہم تم کو دے رہے ہیں نا، تو خود یہ منصب لو، اولاد کے لیے کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا قبول ہے، ملے گا، تمہاری اولاد کو بھی منصب ملے گا، لیکن شرط اہلیت ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب جو میں وعدہ کر رہا ہوں امامت کے منصب کا، ظالموں کو نہیں ملے گا، فاسقوں فاجروں کو نہیں ملے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اولاد اہل ہو تو کسی منصب کے لیے کوشش کرنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اگر کوئی خود اہل ہو تو کسی منصب کے لیے اپنی بات رکھنا، اسے لگتا ہو کہ کوئی دوسرا آ جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، ذمہ داری نبھا پائے گا، یہ حضرت یوسف کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یوسف جب آئے تھے فرعون کے پاس تو کیا کہا تھا؟ جب وہ خواب دیکھا تھا قحط آنے والا ہے، سوکھا پڑنے والا ہے، تو کیا کہا تھا؟ مجھے جو غلے کا خزانہ ہے اس پر نگہبان بنا دیجئے. حضرت یوسف نے خود کہا میں انی لحفیظ امین، میں امین بھی ہوں، حفاظت بھی کرنے والا ہوں. تو اپنے لیے بھی کوشش کرنا جائز، اولاد کے لیے بھی کوشش کرنا جائز، بشرطے کہ اہلیت. تو حضرت ابراہیم نے آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، امامت کا منصب ملا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آزمائشوں اور مصیبتوں پہ صبر کیا جائے تو وہ
صبر رائے گاں نہیں جاتا بلکہ منصب رفیع کی شکل میں ہمیں دوبارہ واپس ملتا ہے۔ تو وہی سنت ہے جو حضرت صحابہ کرام کے ارشاد پہ آقا نے فرمایا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے بکلی شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے، ہر بال ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور بال کے بدلے میں یہ نیکی تو یہی ہے، بعد میں یہ بھی آیا ایک حدیث میں سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، جب قربان کرو تو جانوروں میں سے جو فربا ہوں ان کو قربان کرو، کیونکہ پل صراط میں وہ تمہاری سواری بنے گی، تو پل صراط پہ سواریاں ہوں گے، ان کے بال کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، بغیر ریاکاری اور دکھاوے کے اپنی قربانیاں رب کے حضور پیش کریں، اور ہم سب کو ایام نحر اور ایام تشریق کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان